آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور شاعر جنہوں نے دہم کی کلاس میں جن کی نظم بہادر بچے جو کہ بہت سارے طالب علم پڑھ کے آتے ہیں اور ان سے دہشت گردوں کا خوف نکلتا ہے. آج یہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ انہیں اس نظم کی رائلٹی نہیں دی جا رہی. 8 سال ہو گئے اس کتاب میں میری نظم شامل ہے، لیکن پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پر میری رائلٹی ابھی تک واجب ہے اور بہت دیر سے مجھے ابھی تک انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ امانت اور دیانت اور شرافت اور شجاعت سارے یہ پہلو جو ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ سے ختم ہو کے رہ گئے ہیں. منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے ہم، روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں. سر بہت مشہور آپ کی وہ نظم ہے، اب بچوں نے سنی ہے، بہت پڑھی بھی گئی ہے. اچھا، اس نظم کا جو پس منظر کیا ہے ویسے؟ پس منظر یہ ہے، جس نظم کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ نظم میری بہادر بچے ہے اور جو میٹرک کی اردو کی کتاب میں شامل ہے. 2015 سے یہ سلیبس میں گئی اور آج 2023 ہو گیا ہے. پورے پنجاب کے بچے جب میٹرک کا امتحان دیتے ہیں تو یہ نظم پڑھ کے جاتے ہیں اور اس میں سے شعروں کی تشریح بھی اس کے اندر آتی ہے. پس منظر آپ نے پوچھا تو پس منظر یہ ہے کہ جب 2014 میں سانحۂ پشاور پبلک سکول ہوا تھا جس میں بہت سارے بچے شہید ہو گئے تھے، دہشت گردوں نے انہیں گولیوں کی بوچھاڑ کر کے شہید کر دیا تھا. تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ کو آرڈر کیا کہ کتابوں میں ایسی نظمیں شامل کی جائیں جن سے بچوں کے اندر دہشت گردی کا اور دہشت گردوں کا خوف ختم ہو جائے. تو تب اس زمانے میں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی انتظامیہ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہمیں نظم آج ہی چاہیے. اتنا دباؤ تھا ان پر، وہ چاہتے تھے کہ فوری طور پہ نظم لکھی جائے، اس میں شامل کی جائے. مجھے بلایا انہوں نے تو میں نے کہا مجھے بس آپ چائے بھجواتے رہیے اور 2 ڈبیاں گولڈ لکھی میرے کمرے میں رکھ دیجیے، میں انشاءاللہ میں ابھی کہہ لوں گا. اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ میں نے کوئی 1 گھنٹے کے اندر وہ نظم لکھ ڈالی، بہادر بچے. اور پھر ٹیکسٹ بورڈ نے کچھ کتابیں چھاپی. پہلے ایک کتاب چھاپی انہوں نے پرائمری کے لیے، پھر مڈل کے لیے، پھر میٹرک کے لیے، پھر ایف اے کے لیے. یہ 4 کتابیں تھیں چھوٹی چھوٹی جن کا نام رکھا تھا آؤ مل کے پڑھیں. تو یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ کتابیں چھاپی گئیں جس میں میری نظم بھی شامل تھی اور ایک میری لکھی ہوئی ایک کہانی بھی شامل تھی اس میں. تو یہ پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں یہ کتابیں مفت تقسیم کر دی گئیں. پھر میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ یہ کتابیں چھاپ کے فری تقسیم کریں. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ سلیبس میں شامل کی جائے، نظم یہ سلیبس کا حصہ ہو. پھر یہ 2016 میں میری نظم اس میں میٹرک کی اردو کی کتاب میں شامل کی گئی اور اسی زمانے میں جو 5ویں جماعت کی کتاب تھی اس میں بھی نظم یہ شامل کی گئی. تو یوں بچوں نے وہ نظم پڑھی اور اتنی مقبول ہے کہ اب تک یہ اس میں سلیبس میں شامل ہے. اور اب میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میرا یہ تعارف بن جاتی ہے. جب میں کسی اسکول میں جاتا ہوں، کسی ادارے میں جاتا ہوں، بے شمار میرے دوست فون کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی نظم ہم پڑھا رہے ہیں اور ہمارا یہ فخر ہے کہ آپ ہمارے دوستوں میں شامل. 8 سال ہو گئے اس کتاب میں میری نظم شامل ہے، لیکن پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پر میری رائلٹی ابھی تک واجب ہے اور بہت دیر سے مجھے ابھی تک انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. حالانکہ یہ میٹرک کی کتاب اتنی زیادہ تعداد میں چھپتی ہے. یہ کتابیں میٹرک کی کتاب 2 طرح چھپتی ہے. ایک تو وہ کتابیں ہوتی ہیں جو پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں مفت تقسیم کی جاتی ہیں، جس کو جیکٹ کی شکل میں تقسیم کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں. اس میں 2 کتابیں اکٹھی چھاپی جاتی ہیں، پھر وہ کتابیں ٹیکسٹ بورڈ چھاپ کے فری میں بچوں کو دیتا ہے. وہ لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں. پھر جو کتاب بازار میں فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہے اس کے لیے ٹیکسٹ بورڈ نے ایک پرائیویٹ اشاعتی ادارے کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے. یہ کتاب وہ چھاپتا ہے وہ اپنے نام کے تحت، اور اس میں بھی میری نظم شامل ہے. وہ کتاب بھی لاکھوں میں چھپتی ہے اور وہ ہر سال بکتی ہے. ظاہر ہے اس میں لاکھوں کتاب چھپتی ہے تو کروڑوں روپیہ وہ کماتے بھی ہوں گے. لیکن اس کتاب میں میرے 2 صفحے شامل ہیں، ایک نظم کا اور ایک مشق کا. لیکن ابھی تک آج تک مجھے بھی انہوں نے 1 روپیہ رائلٹی نہیں دی. میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کتاب چھپ چکی ہے. اگر 20 25 30 لاکھ بھی کتاب چھپ چکی ہو اب تک، تو اگر 1 روپیہ فی کتاب بھی مجھے دیں وہ، تو یہ 20 لاکھ روپیہ تو کم از کم میرا بنتا ہے نا. تو لیکن یہ ٹیکسٹ بورڈ یہ وہ ادارہ ہے جس کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے امانت، دیانت، شرافت، شجاعت. یہ ان کا منشور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ایک اسٹیمپ لگی ہوتی ہے کتاب کے اوپر، اس پہ یہ 4 الفاظ لکھے ہوتے ہیں. لیکن مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ امانت اور دیانت اور شرافت اور شجاعت سارے یہ پہلو جو ہیں ٹیکسٹ بورڈ سے ختم ہو کے رہ گئے ہیں. میں پچھلے سال
کی بات ہے کہ میں نے ایم ڈی صاحب کو درخواست دی, میں نے اپلیکیشن دی اور کہا کہ میری رائلٹی مجھے دے دی جائے, مجھے میرا حق دیا جائے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. نہیں سر, جب آپ نے لکھی تھی, پوئم لکھی تھی, نظم لکھی تھی, کیا اس وقت کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, آپ کی کوئی بات چیت ہوئی تھی ان سے؟ اس وقت تو ہنگامی حالات تھے, صورتحال ایسی تھی اس وقت, اتنی غمگین صورتحال تھی پورے ملک کی. مجھے اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے 65 کی جنگ ہو رہی ہے, اور 65 کی جنگ میں پتہ ہے آپ کو, ریڈیو پاکستان میں شاعروں کو بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آئیں نظمیں لکھیں, نغمے لکھیں اور گانے لکھیں, اور پھر وہ نور جہاں گاتی تھیں اور دوسرے سنگرز گاتے تھے, شوکت علی گاتے تھے. تو مجھے اس وقت تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ بس میں قومی خدمت کر رہا ہوں میں. لیکن قومی خدمت کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بھی, ہماری بھی کوئی ضروریات ہیں, شاعر کا بھی ایک حق ہوتا ہے. تب تو میں نے لکھ دی تھی میں نے, تو تب میں نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی, لیکن اب چونکہ اب کافی وقت گزر چکا ہے تو ایسا نہ ہو کہ میں مطالبہ کروں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ اگلے سال یہ نظم شامل ہی نہیں ہے, پھر میری رائلٹی پھر کہیں یہ گم ہو کے رہ جائے. تو اس لیے میں نے یہ مطالبہ اب رکھا ہے آپ کے سامنے. آپ کی وساطت سے میں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ, جو بہت متحرک آدمی ہے اس وقت اور بہت تیزی سے اس صوبے میں وہ کام کر رہے ہیں, جس طرح شہباز شریف صاحب کام کرتے تھے اسی طرح ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے بس یہ مطالبہ کروں گا کہ مجھے میرا حق دلایا جائے, میری جو رائلٹی بنتی ہے مجھے دلوائی جائے. سر کتنی ڈیمانڈ ہے کہ میری اتنی رائلٹی بنتی ہے, مجھے منیمم یا میکسیمم اتنے پیسے دیے جائیں؟ دیکھیے جی, میں تو یہ کہوں گا کہ اب تک وہ لاکھوں کی تعداد میں کتاب چھپ چکی ہے, مجھے تو 20 لاکھ کا میرا مطالبہ ہے. تو باقی جیسے پھر سی ایم صاحب ان کو ہدایت کریں, ایم ڈی ٹیکس بورڈ کو, پھر جس طرح وہ فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے وہ قبول ہوگا. اگر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے نظم سنی لی جائے؟ میں اس کے چند شعر, میں 6 شعروں پہ مشتمل نظم ہے, تو 6 شعر سنا دیتا ہوں جلدی سے. نظم ہے بہادر بچے. پاکستانی بچے ہیں ہم, امن سے اتنا پیار ہمیں. پاکستانی بچے ہیں ہم, امن سے اتنا پیار ہمیں. اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں. دریا میں تو گیانی ہے, منجھدار میں کشتی ٹھہری ہے. دریا میں تو گیانی ہے, منجھدار میں کشتی ٹھہری ہے. لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں. کلیاں دل کی کھل جائیں گی, باد صبا اٹھلائے گی. کلیاں دل کی کھل جائیں گی, باد صبا اٹھلائے گی. فصل بہار ہے آنے والی, دکھتے ہیں آثار ہمیں. صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اس کا ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں. ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے. ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے. موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا, جینے سے ہے پیار ہمیں. اور آخری شعر تھا, منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے ہم. منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے ہم. روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں. پاکستانی بچے ہیں ہم, امن سے اتنا پیار ہمیں. اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں. سر اردو ادب جو ہے, ادب تو پہلے ہی ختم ہو رہا ہے اور اردو سیکھنے والے بھی ختم ہو رہے ہیں. اگر سر ایسے ہی ہوتا رہا, مطلب کہ رائلٹی نہ دی گئی یا پھر اردو ادب کو پروموٹ کرنے کی بجائے جو آج لوگ ہیں آپ جیسے ستارے موجود ہیں ان کو دبایا گیا, تو اردو ادب تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بس اسی وجہ سے ختم ہو رہا ہے کہ ایک زمانے میں جب کوئی شاعر کوئی کسی خاص موقع پہ کوئی غزل یا نظم کہتا تھا تو اس پر ایوان لرز کے رہ جاتے تھے, اور بعض شاعروں کو ان کی شاعری پر گرفتار بھی کیا گیا, پابند سلاسل کیا گیا, اور بعض شاعروں کی کتابوں کو ضبط کر لیا گیا. لیکن اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری حکومتی پنبہ بگوش ہیں, یعنی روئی انہوں نے کانوں میں ٹھونسی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس جو لوگ لکھتے ہیں لکھتے رہیں, انہیں پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی. لیکن پرواہ کرنی چاہیے. اگر آپ پرواہ کریں گے کسی کی تو تبھی وہ پھر ان کو محسوس ہوگا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری بات وہ سنی جا رہی ہے, آواز سنی جا رہی ہے. لیکن شاعروں کی آواز سنی نہیں جا رہی, ہم لوگ صحرا میں اذان دے رہے ہیں. سر آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو یا پھر وہ لوگ جو پورے پاکستان میں آپ کو پسند کرتے ہیں, بے حد لوگ ہیں جو آپ کی نظم پڑھ کے وہ آج بہترین مقامات پہ موجود ہوں گے, سر ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیا ہوگا؟ بس میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا کی ہے, جو خوبیاں عطا کی ہیں, ان کے مطابق آپ اپنا کام کرتے رہیے, اور اپنا کام جو آپ کر رہے ہیں اس میں مہارت حاصل کیجیے. جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں, چاہے آپ موچی بھی ہیں تو اس میں ماہر ہو جائیں.
اگر آپ دہی بھلے بیچتے ہیں تو اس میں آپ ماہر ہو جائیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے. تو آخر میں ایک شعر پڑھوں گا بس, کہ بارش میں بھیگتے ہوئے رونے کا فائدہ, بارش میں بھیگتے ہوئے رونے کا فائدہ, آنسو میرے کسی کو دکھائی نہیں دیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بارشیں یہاں بہت ہو رہی ہیں, خون کی بارش بھی یہاں ہو رہی ہے, بم دھماکے بھی بہت ہوتے ہیں, اور بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ شہر دریا بن گئے ہیں. تو مجھے اپنا ایک اور شعر یہاں یاد آ رہا ہے کہ پیرس بنا رہے تھے اسے اہل انتظام, پیرس بنا رہے تھے اسے اہل انتظام, ابر کرم نے شہر کو وینس بنا دیا. تو ہمارے شہر تو وینس بن چکے ہیں, بس کشتیوں کی کمی رہ گئی ہے. تو بس میرا یہی پیغام ہے کہ اپنا کام کرتے رہیے اور تسلسل سے کرتے رہیے, برابر کرتے رہیے, مسلسل کرتے رہیے, تو پھر ترقی آپ کے سامنے کھڑی ہوگی.